إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بات دراصل قرآن مجید سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک ہم نے ذکر کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں کی وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کو لے کر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید اضافہ شدہ ہے، اس میں بہت ساری آیتیں خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شامل فرما دی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور اس طرح کا شبہ پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدقسمتی سے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ابھی وسیم رضوی کا بیان اور اس کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بھی بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ایک ایسی جلیل القدر کتاب ہے جس سے بھی اس کتاب کا تعلق ہے وہ اپنی جنس میں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، دوسری ہستیوں کے مقابلے میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین تمام کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ عربوں میں ایک مقولہ چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلامی، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہوں کی بات تمام لوگوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو
تمام کائنات کا خالق ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کا روزی رساں ہے، تو اس کا کلام بھی ظاہر سی بات ہے جتنے بھی کلام ہیں ان تمام کلاموں سے افضل اور ان کلاموں سے بہتر ٹھہرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان کا کلام پڑھ جائیے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی آپ پڑھیں، احادیث نبویہ کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اجر و ثواب کا وعدہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے پر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ احادیث کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے اور اسی طرح سے اسے دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام بین حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی قرآن مجید سے ایک حرف اگر کوئی پڑھے گا تو اسے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کے ارادے سے الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں مل جاتی۔ یہ اجر و ثواب کا وعدہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت پر ہے اور کسی دوسری کتاب کی تلاوت پر یہ اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کلام کو لانے والی جو ہستی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی جنس میں یعنی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ روح القدس، روح الامین اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا ہے، اور فرشتوں میں جو فضیلت انہیں حاصل ہے اور کسی دوسرے فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درمیان اللہ رب العالمین کا واسطہ ہے، وہی لے کر آتے ہیں اور کسی دوسرے فرشتے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، سارے لوگوں میں، سارے انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل انسان ہے، افضل البشر، اور اسی طرح سے افضل الخلائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خاتم النبیین، سب سے بہتر اور سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا، اس اعتبار سے آپ کی یہ فضیلت میرے بھائیوں سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ رمضان المبارک کا تمام مہینوں سے بہتر اور تمام مہینوں میں فضیلت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے وہ رات جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، وہ رات تمام راتوں سے افضل اور تمام راتوں سے بہتر، اس ایک رات کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید جس امت پر نازل کیا گیا، جس امت
کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، وہ امت بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے امت محمدیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں برپا کیا ہے اور تمہیں اللہ رب العالمین نے نکالا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی واحد ایسی کتاب ہے جس کا بھی اس کتاب سے تعلق ہے، وہ اپنی جنس میں تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہونا ہے، اور اسی لیے اس کی حفاظت تدبیرات جو ہیں اللہ رب العالمین نے اسی انداز میں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک عجیب و غریب سانچے میں ڈالا ہے۔ اس جیسا قرآن کوئی دوسرا لا نہیں سکتا ہے، اس جیسی کوئی آیت کوئی بنا نہیں کر سکتا ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک و شبہ ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل فرما رہے ہیں، یعنی قرآن وحی کے تعلق سے کسی طرح کا تمہیں کسی بھی تعلق سے کوئی شبہ لاحق ہے، تو تم اس جیسی کتاب پیش کر دو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہیں تک بات نہیں اللہ رب العالمین نے فرمائی، بلکہ اس سے نیچے اور اتر کر فرمایا، اگر 10 آیتیں لا سکتے ہو تو 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے ہو تو ایک ہی آیت لے آؤ۔ چیلنج اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دیا جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح اللسان کہا کرتے تھے، سب سے بہتر زبان دانی کا ان کا دعویٰ تھا، اور وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب گونگا۔ عرب والے تمام لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اجمی کہتے ہیں، اور اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی یہ زبان جانتے ہی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط کہتے تھے، حقیقت بات یہی ہے کہ ان کے اندر جو کوالٹی تھی زبان کو لے کر، وہ اور کسی دوسری مخلوق میں نہیں تھی، کسی اور خاندان اور قبیلے اور ملک کے لوگوں میں وہ بات نہیں تھی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک ایک مجلس میں ہزاروں اشعار وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، برجستہ کلام پیش کر رہا ہے، اشعار پیش کر رہا ہے، اور ہزاروں اشعار دوسرا اسی مجلس میں یاد کر لے رہا ہے اور اسے سنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ حال ان کی زبان دانی کا تھا۔ وہ کلام جو پیش کرتے تھے وہ لوگوں کو مسحور کر دیا کرتا تھا، وہ کلام جو سنایا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں اثر پذیر ہوا کرتا تھا۔ لیکن قرآن مجید کا ایک الگ ہی اثر تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چیلنج کیا جو اپنے آپ کو زبان دانی کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سب سے اچھے ادیب ہیں، سب سے اچھے فصیح اور بلیغ ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن مجید سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ ہے تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ۔ اگر ایک صورت نہیں لا سکتے ہو تو 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے ہو تو ایک ہی آیت لے کر آ جاؤ، لیکن تم اس جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکتے ہو، کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے ہو۔ اگرچہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جن اکٹھا ہو جائیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ سب بنا کر پیش کرنا چاہیں، اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں چیلنج دیا، اور بہت سارے لوگ سرفرے ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن جیسی آیتیں بنانے کی کوشش کی، قرآن جیسا کلام لانے کی کوشش کی، لیکن خود ہی انہوں نے اپنے کلام کی خامیوں کو سمجھ لیا۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا مقابلہ کیا اپنے کلام سے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام
ہمارے بس کا نہیں ہے، اس جیسا پیش کرنا ہمارے طاقت میں نہیں ہے۔ انہوں نے خود سمجھ لیا کہ ہاں ہمارا کلام قرآن مجید کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ایک آدمی مسیلمہ کذاب، آپ لوگ جانتے ہوں گے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس نے ایک آیت پیش کی قرآن مجید میں، ایک سورت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اسی پر اس نے ایک سورت بنا کر پیش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، کہ ہاتھی، کیا آپ جانتے ہیں ہاتھی کے بارے میں؟ کیا ہے ہاتھی؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی۔ تو اس طرح سے ہاتھی کے اوپر اس نے القاریہ کی طرز پر ایک سورت بنا کر پیش کر دی۔ میرے بھائیوں، اس کے کلام کی سب سے بڑی خرابی تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اس نے قرآن مجید کی نقل کی، قرآن مجید کی نقل کر کے وہ بنا رہا ہے اپنی اس بات کو۔ تو نقل ظاہر سی بات ہے اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور پھر اس کے کلام میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے انسانیت کو کسی بھی طرح کا کوئی فیض اور بھلائی حاصل ہونے والی ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے، قرآن مجید کے مقابلے کی باتیں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس مقابلے کا قرآن پیش نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ، یہ چیلنج آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، آج کے لوگ بھی اس طرح کا قرآن اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج صرف عربوں کے لیے تو نہیں دیا تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ کھلا چیلنج ہے۔ آج کا کوئی بھی انسان اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑے ادیب لوگ ہیں، فصیح اللسان، زبان دانی پر جن کا کمانڈ ہے، اور جو زبان دانی کا جو ہے اپنی اعتراف کراتے ہیں، لوگوں کو لوہا منواتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آج بھی قرآن مجید جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی حفاظت کو لے کر اللہ رب العالمین نے جو کام انجام دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے طریقہ اختیار کیا، وہ احادیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، آپ اپنے اصحاب کو لکھنے کا حکم دیتے، قرآن مجید کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے طور پر اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام خاص طور سے قرآن مجید کی وحی کو لکھنے کے لیے مامور تھے، حضرت زید بن ثابت ہوں یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن مجید کو کھجور کے پتوں پر یا ہڈیوں پر یا اسی طرح سے کپڑوں پر یا جو بھی اس زمانے میں چیزیں میسر تھی، ان چیزوں پر لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ ہوتی ہے، ایک جنگ جس میں بہت سارے قراء حضرات، بہت سارے قرآن کے حافظ شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قرآن مجید کو جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں کسی پتے پر ہے، کہیں کھجور پر، کہیں کسی اور چیز پر جو لکھا ہوا ہے، لکڑیوں پر یا اور دوسری چیزوں پر، اسے جو ہے ایک مصحف کی شکل دے دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر آئے، اور انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید جو حفاظ کرام اسے حفظ کیے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ شہید ہو جائیں اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خرابی آ جائے اور اس میں لوگ جو ہے کچھ آیات بھول جائیں، لہذا ایک مصحف کی شکل میں ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اکٹھا نہیں کیا ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہ بات کہتے رہے ان سے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا اور وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں یہ بات کہی،
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا آپ وہ کام کیوں کریں گے؟ لیکن ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی حفاظت کو لے کر کہ یہ ایک بھلائی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا تو حکم دیتے ہی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید لکھایا ہی تھا نا، لہذا اسے ایک مصحف میں ایک کتاب میں کتابی شکل دے دی جائے تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اسے اکٹھا کیا اور ایک مصحف کی شکل میں انہوں نے لکھا، اور ساتھ میں اکیلے نہیں تھے اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات میں ان کے شریک تھے، لکھ رہے تھے وہ، حضرت زید بن ثابت ہوں یا اسی طرح سے حضرت سعید بن العاص ہوں یا عبداللہ بن زبیر ہوں یا اسی طرح سے عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام ہوں، یہ چار لوگ خاص طور سے جمع قرآن پر قرآن مجید کو اکٹھا کرنے پر مامور کیے گئے تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ نسخہ دیا، وہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، آذربائیجان اور اسی طرح سے آرمینیا جو عراق میں واقع تھا وہاں کی فتوحات ہو رہی تھی، تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن مجید جو لوگوں کے پاس مختلف دستیوں میں یا اسی طرح سے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے اس کی قرأت میں اختلاف ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے الفاظ جو کلمات ہوتے ہیں وہ قوم اور قبیلوں کے اعتبار سے بدل جایا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کلمہ کوئی کسی انداز سے بولتا ہے، کسی کلمے کو کوئی دوسرا قوم اور قبیلے کا کسی دوسرے انداز میں بولتا ہے، بات وہی ہے، کلمہ وہی ہے، لیکن بولنے کا انداز اور طریقہ الگ ہے۔ آپ چلے جائیے بہار سائڈ میں اور چھپرا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں را کو ڑا بولیں گے اور ڑا کو را بولیں گے، گھوڑا سڑک پر پڑاک پڑاک دوڑ رہا ہے اس کو کہیں گھوڑا سڑک پر پراک پراک دوڑ رہا ہے، تو یہ ایک مختلف کلمات کو بولنے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی عربی زبان کا بھی معاملہ ہے، قرآن کلمات جیسے کلمہ ایک لفظ ہے بہت مشہور، کلمتن، قرآن مجید میں یہ اسی طرح سے استعمال ہوا ہے، کلمتن، کلمتن، کاف پر زبر اور لام پر کسرہ یعنی زیر، اسی طرح سے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے قریش کی زبان بھی یہی ہے، لیکن بنو تمیم عربوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اور اسی طرح سے اور کئی قبائل ایسے ہیں جو اس کو دوسرے انداز میں پڑھتے ہیں، کوئی اسے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ یعنی لام کے سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی اس کو کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ اختلاف قرات کا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کلا انہا کلمتن، قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ ہے کلا انہا کلمتن، اب اس کو اگر کوئی بنو تمیم کا آدمی ہے تو اسے پڑھے گا کلا انہا کلمتن، کوئی اور دوسرے قبیلے کا ہے تو اسے کلا انہا کلمتن پڑھے گا۔ اب قریش کی جو زبان ہے اس کے اعتبار سے کلا انہا کلمتن ہے، یہ تو اس طرح کا اختلاف، کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ ہی ہے، وہ معنی اور مفہوم ہر قبیلے کے ہاں ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا فتوحات بہت ساری ہو گئی اور اجمیوں کے پاس بھی یہ قرآن جائے گا، اور اجمیوں کے پاس جائے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، مختلف قراتوں کے ساتھ جائے گا، کوئی کلا انہا کلمتن پڑھے گا، کوئی اسے کلا انہا کلمتن پڑھے گا، کوئی اسے کلا انہا کلمتن پڑھے گا، تو اختلاف ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع فرما دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں اصحاب کو بلایا، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید ابن العاص، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن حارث الحسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں 3 قریشی صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے علاوہ سے، ان چاروں لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر کے بعد جو مصحف حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا، منگایا گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کی نقل کی گئی، اور ان حضرات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ اگر اس میں کسی بھی قرات کا کوئی اختلاف ہو جائے تو قریش کی قرات کے مطابق قرآن مجید کو لکھا جائے، کیونکہ قرآن مجید قریش کی قرات پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ایک نسخہ تیار کیا گیا، اب اسی کی نقلیں تمام قبائل میں، تمام دنیا میں جہاں مسلمان تھے وہاں بھیج دیا گیا، اور جو دوسری نقلیں تھیں انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کر کے جلانے کا حکم دیا کہ انہیں جلا دیا جائے۔ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ بخاری شریف میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری تحقیق کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کوئی اپنی طرف سے یہ قرآن مجید نہیں لکھا۔ آپ اس پوری تفصیل سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی ایک خلیفہ نے بھی قرآن مجید خود نہیں لکھا ہے، بلکہ اس کام کو دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں لکھا، بلکہ اسے حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کہ وہ تحقیق کے بعد قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں لکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود نہیں لکھا۔ اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ خلفائے راشدین میں سے یہ تینوں خلیفہ ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے یہ آیات جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے وہ شامل کر دی ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان پر سراسر الزام ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تحقیق کے بعد قرآن مجید کو جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اسے انہوں نے لکھا ہے، بس وہی قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے یا اس میں سے کچھ بھی کم کر دیا جائے۔ پھر اگر یہ اعتراض آپ کا مان بھی لیا جائے تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ تو آپ کے اپنے تھے نا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے ان تینوں خلیفہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے، لیکن حضرت علی جو شیعہ حضرات کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے مطابق پہلے خلیفہ ہیں، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں جو کمیاں آ گئی تھی انہیں صحیح کرا دینا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت علی گئے اور ان کمیوں کو صحیح کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ ٹھیک ہے، ان خلیفاؤں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو خلیفہ بنے، 4 سال تک انہوں نے خلافت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے تو اس کی تصحیح کر دینا تھی، انہوں نے تو جو اضافہ ہوا وہ صحیح کر دینا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو صحیح مانا، اس کا مطلب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ جہالت والی باتیں ہیں، قرآن کو مشکوک بنانے کی کوششیں ہیں۔ قرآن مجید پر اس طرح کے جاہلانہ اعتراض ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور اس میں کسی بھی شک و شبہ کا کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بات میں آخری کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ 1927 میں اہل الحدیث کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی مئو کے اندر۔ حضرت مولانا سید احمد بنارسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی صدارت کر رہے تھے۔ ایک عیسائی نے سوال پیش کیا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا ثبوت ہے، کیا گارنٹی ہے یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے؟ لوگ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جو وہاں موجود تھے، اس مجلس میں بڑے بڑے علماء اہل حدیث موجود تھے، اور انہوں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ایسے ایسے ایک عیسائی کی جانب سے یہ سوال آیا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ کانفرنس چل رہی ہے، انہوں نے کہا کانفرنس میں اس وقت صدارت کس کی ہے؟ کہا مولانا بنارسی صاحب کی ہے، سید احمد بنارسی رحمۃ اللہ علیہ صدارت کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جائیے، وہی اس کا جواب دیں گے۔ مولانا کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ ایسے ایسے سوال آیا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ انہوں نے اس آدمی کو جو سوال لے کر آیا تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے آج تک قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جس طرح سے اس زمانے میں موجود تھا، آج بھی ویسی ہی شکل میں آج بھی موجود ہے، نہ زیر کا، نہ زبر کا، نہ پیش کا، اور نہ ہی کسی کلمے کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ کہتے ہیں انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اسی طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ، یہ اس کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں، اور انہوں نے تمام ایڈیشنوں کی جب سے وہ لکھی گئی تھی ان کی تمام کی غلطیاں ثابت کی کہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس ایڈیشن میں یہ کمی ہے، اس ایڈیشن میں یہ کمی ہے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل اور اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ اس میں جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں ایک ذرے کی، ایک زیر کی، ایک زبر کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو جس طرح سے اور کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور کتابوں میں کمیاں آئی ہیں، ایسے ہی قرآن مجید میں بھی تبدیلیاں آ جاتی، ایسے ہی قرآن مجید میں بھی کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جاتا۔ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی آج بھی موجود ہے جیسا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، یا اسی طرح سے ان کے بعد جو دوسرے صحابہ کرام رہے ان کے بعد جو لوگ آئے ان کے زمانے میں تھا۔ آج بھی حرف بحرف ویسا ہی قرآن مجید آج بھی موجود ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے حروف بھی حفاظت کی ہے اللہ رب العالمین نے، اور اسی طرح سے عمل کے ذریعے سے بھی آج مسلمان اسے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔